السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ابھی ہم انشاءاللہ فعل مضارع حال اور مستقبل کو قرآنی مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ فعل مضارع کو فعل حال کے ساتھ کیسے مخصوص کیا جاتا ہے۔ فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے شروع میں لام زبر لا لگا دیتے ہیں تو وہ سمپل فعل حال بن جاتا ہے، اس سے مستقبل کے معنی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کیسے کرتے ہیں، تو فعل مضارع کو مستقبل کے ترجمے کے ساتھ خاص کرنے کے لیے شروع میں سین یا صوفہ لگا دیتے ہیں تو وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ مثالیں، ہم نے فعل مضارع حال یعنی کہ حال کے ساتھ خاص کرنے کے لیے شروع میں لام لگائیں گے تو قرآن پاک میں کہاں کہاں پر یہ مثالیں آتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، انا جب اکیلا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لیکن جب اس کے ساتھ آگے الف آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم۔ انا یقیناً ہم، لا ننصر البتہ ضرور ہم مدد کریں گے، کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین اور ان لوگوں کی، آمنوا جو ایمان لائے، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے مستقبل کا معنی ختم ہو گیا۔ انکم، کیا یہ بات ہے کہ تم، لتأتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت سے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، تأتون لتأتون تم آتے ہو، تم آؤ گے نہیں تم آتے ہو، یہ حال کے ساتھ اس نے لام نے آ کر اس کو خاص کر دیا۔ الرجال یہ بن گیا مفعول اس کا، من دون النساء دون بن گیا مضاف اور النساء مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر یہ من کا جار کا مجرور بن گیا۔ تو آگے آپ دیکھیں سین اور صوفہ مضارع کو اگر مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے تو قرآن پاک میں کہاں کہاں کون کون سی مثالیں استعمال ہوئی ہیں۔ فسوف یاتیہم، ان قریب مل جائے گی کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر، تو ان قریب جلد ہی مل جائے گی، اس نے صوفہ نے آ کے مضارع کا جو ترجمہ ہے حال والا ختم کر دیا اور اس میں مستقبل والا ایڈ کر دیا۔ تو یاتیہم عطا یاتی سے ہے آنا ملنا، تو ان قریب ان کو مل جائے گی انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون استہزاء، جو لوگ وہ مذاق کیا کرتے تھے اس کی ان قریب ہی ان کو جلدی ہی خبر مل جائے گی۔ اسی طرح فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے۔ فسوف تعلمون کا مطلب کیا ہے، تم جانتے ہو یا جان لوگے، لیکن جب سوفہ آ گیا تو جانتے ہو والا ترجمہ اس میں سے نکل گیا۔ اب کیا آئے گا، فسوف تعلمون تم جان لوگے، من یاتیہ کہ کس پر آتا ہے عذاب یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے۔ یاتیہ یہ بھی فعل مضارع ہے، شروع میں یا آ رہی ہے اور ہا جو ہے یہ مفعول ہے، اور عذاب جو ہے یہ اسم فاعل ہے یہاں پر، کیونکہ جو اسم فاعل ہوتا ہے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اسم فاعل کے اوپر ہمیشہ آخر پر پیش آتی ہے اور اسم مفعول کے آخر پر ہمیشہ نصب آتا ہے، زبر آتی ہے۔ اسی طرح سنقرئک فلا تنسیٰ، اصل میں لفظ تھا نقرئ، ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، لیکن جب شروع میں سین لگ گیا تو پھر کیا اس کا ترجمہ بنے گا اس میں سے حال کا ترجمہ نکال کے گے والا ترجمہ ڈال دیا، یعنی کہ مستقبل والا ترجمہ ڈال، ہم ان قریب تجھے پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ پھر تو نہیں بھولے گا۔ تو یہ ہے جی ہمارا فعل مضارع مستقبل، اس کی قرآنی مثالیں سین اور صوفہ سے۔ خلاصہ کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے اندر دو ٹینسز پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ اب حال کے ساتھ خاص کرنے کے لیے مضارع کے شروع میں صرف لام لگا دیں زبر والا تو وہ حال کے ساتھ اس کا ترجمہ خاص ہو جائے گا، یا قرآن پاک میں کہیں بھی ایسا مضارع ہو کہ جس کے شروع میں لام ہو تو اس کا ترجمہ حال کے وحال والا کیا جائے گا، اور جب سین یا صوفہ مضارع کے شروع میں لگا دیں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ فیوچر ٹینس والا کیا جائے گا، مستقبل والا کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارے سبق کا خلاصہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔